السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 2۔ ریان کی بات اب تک جاوید کو حیرانی کے سمندر میں غوطے کھلا رہی تھی۔ تم یعنی کہ ریان احمد بخاری ایک معزز شہری، ایک معزز گھرانے کے واحد چشم و چراغ، ایک ایکٹریس کے لیے اس حد تک سنجیدہ ہو جاؤ گے کہ اسے اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ لمحوں میں کر لو گے۔ بعض فیصلے لمحوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے میرا فیصلہ کسی پچھتاوے پر مجبور نہیں کرے گا، ریان نے لہجے کی پختگی کے ساتھ کہا۔ مگر تم یک طرفہ فیصلہ کس طرح کر سکتے ہو؟ کیا صنم اس بات پر راضی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ جاوید نے سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر فی الحال تو مجھے صنم پر غصہ آ رہا ہے۔ ریان نے دل کی بات کہی تو جاوید مسکرا دیا۔ تو تم نے اس کی فلمی سچویشن کو سیریس لے لیا؟ ہاں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ اسکرین پر بھی تو تم نے اسے دیکھا ہی ہے۔ وہ بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ میں اسے اس زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، اس لیے اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سب کچھ کہنے کی ہمت کر ڈالو۔ ہاں، اب میں نے مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس سے وہ سب کچھ کہہ کر رہوں گا، وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ سب کچھ دیر کے بعد آئے۔ صنم بھی نومی کے ساتھ اندر آ گئی۔ ریان نے کھانا لگوا دیا۔ ملک صاحب کھانے کی میز پر اس کا تعارف نومی سے کروا رہے تھے۔ نومی نے بڑے رسمی سے انداز میں اس سے ہاتھ ملایا۔ ریان کو اس کا انداز پسند نہ آیا، اور ویسے بھی اب وہ اس سے چڑ گیا تھا، مگر اس کا میزبان تھا، اس لیے اسے خوش دلی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ملک صاحب اسے ساری رودات سنا رہے تھے، کس طرح صنم شوٹنگ کے دوران زخمی ہوئی، اور ریان نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ ان کی خدمت بھی کی۔ وہ اس کے جذبے کی تعریف کر رہے تھے، اور صنم بھی اب اس کے رویے کی تعریف کر رہی تھی۔ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ریان نے کھانے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے بہت اہتمام کیا ہوا ہے، نومی نے پرتکلف کھانے کا اہتمام دیکھ کر کہا۔ اور یہ اہتمام کل سے ہو رہا ہے؟ صنم نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا۔ ریان کے لیے یہ لمحے اور صنم کی مسکراہٹ بہت قیمتی تھی۔ اچھا، بڑے مزے میں ہیں آپ لوگ، نومی ہنس دیا۔ اور آرام سے بھی، اتنا آرام ہم نے کسی شوٹنگ کے دوران نہیں کیا ہوگا۔ ریان صاحب نے ہمیں ہر طرح کا آرام دیا ہے، ملک صاحب بولے۔ اب اس آرام کا عادی نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں تو بس کام ہی کام ہے۔ ابھی میں ایک شوٹنگ سے آیا اور دوسری شوٹنگ میں لگ گیا۔ اب شام کو پھر شوٹنگ ہے، نومی بولا۔ کھانے کے بعد ریہرسل کرنی ہے، ساری تیاریاں کرتے کرتے رات ہو جائے گی، ملک صاحب بولے۔ وہ گانا تو رات کو ہی فلمانا ہے، نومی نے کہا۔ ہاں، وہ رات میں ہی فلمانے والا گانا ہے، مگر اس کی تیاری میں بھی وقت لگے گا، گیٹ اپ میں بھی اور اس کی ریہرسل میں بھی، ملک صاحب بولے۔ نومی پھر کچھ نہ بولا۔ ریان میزبانی کا پورا خیال رکھتا رہا۔ کھانے کے فوراً بعد ملک صاحب اور نومی باہر نکل گئے۔ کاٹیج سے کچھ ہی فاصلے پر کھلی جگہ تھی، جہاں وہ آرام سے اپنے مطلوبہ گیٹ کی عکس بندی کر سکتے تھے۔ ملک صاحب کو ساری تیاریاں مکمل کرواتے شام ہو گئی۔ سیٹ کے تیار ہوتے ہی انہوں نے صنم کو بلوا لیا اور ریہرسل کرنے لگے۔ صنم ریان کو لے آئی تھی۔ آپ شوٹنگ ضرور دیکھیے گا، اس کا اصرار تھا۔ ریان کچھ نہ کہہ سکا اور جاوید کو بھی ساتھ لے لیا۔ جاوید تو بہت مزے لے رہا تھا، مگر اسے بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ریہرسل میں بھی وہی سب کچھ تھا جو بعد میں کیمرے کے سامنے کرنا تھا۔ ریہرسل میں بھی وقت لگ گیا۔ ملک صاحب نے فوراً صنم کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ میک اپ مین بھی تیار تھا۔ صنم تیار ہو کر آئی تو ریان کو کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ بہت مطمئن تھی۔ گو کہ لباس بہت زیادہ مختصر اور قابل اعتراض بیہودہ نہ تھا، مگر پھر بھی ریان کو اچھا نہ لگا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثر ابھر آئے۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ صنم اس کے قریب سے ہوتی بے پناہ خوشبو چھوڑتی سیٹ پر چلی گئی۔ اسے گانے کی سچویشن کے مطابق ہی لباس زیب تن کرنا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ جو فلم کی ڈیمانڈ تھی اور جو اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی مرضی۔ ریان کو سب کچھ بالکل بھی اچھا نہ لگا، مگر مجبوراً ضبط کرنا پڑا۔ میک اپ مین نے گانے کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کا میک اپ کیا۔ کیمرے اور اسکرین کی حد تک تو اس کا میک اپ ٹھیک تھا، مگر
ریان کی نگاہوں کو یہ مصنوعی پن بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پہلے والی معصوم اور سادہ سی صنم کو ڈھونڈتا رہا۔ تم تک پہنچنے کے لیے مجھے آگ کا دریا عبور کرنا ہوگا صنم، وہ سوچتا رہا۔ گانے کی سچویشن کے مطابق سین فلمائے جانے لگے۔ بار بار سلسلہ ٹوٹتا رہا، کچھ دیر کا وقفہ ہوتا اور پھر ریکارڈنگ شروع ہو جاتی۔ نومی اس کے بے حد قریب تھا۔ اسے غیر مرد کی باہوں میں رقص کرتے دیکھ ریان کے دل میں آگ لگنے لگی۔ اس سے پھر یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر اندر آ گیا۔ جاوید اس کے جذبات کو محسوس کر رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اتنے اچھے اور گرم ماحول کو چھوڑ کر تم اندر آ گئے ہو، بہت بور انسان ہو۔ ارے لوگ تو اپنے من پسند فنکاروں کو قریب سے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور تمہیں تو نہ صرف انہیں دیکھنے اور باتیں کرنے کا موقع ملا بلکہ ان کی میزبانی کا موقع بھی ملا ہے۔ انجوائے کرو یار۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ سگریٹ کے گہرے کش لے کر اس نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا سب کچھ؟ جاوید جانتے ہوئے بھی انجان بننے لگا تو ریان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کسی غیر مرد کی باہوں میں اتنی بے تکلفی سے اسے رقص کرتے دیکھ کر وہ دانت پیس کر بولا تو جاوید ہنس دیا۔ وہ اس کے لیے تو غیر نہیں ہے، یہ تو تم ایک رقص دیکھ رہے ہو۔ ایسے ہزاروں سین وہ غیر مردوں کی باہوں میں ہی فلما چکی ہوگی اور شاید فلماتی رہے۔ تم کس حیثیت سے اسے روکو گے؟ کیوں کر اسے منع کر سکو گے؟ آخر تم اس کے کیا لگتے ہو اور اس کی نظر میں تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ محض ایک پرستار۔ یوں دل کو جلانا چھوڑ دو اور حقیقت کا سامنا کرو۔ تم اس کے بارے میں جو کچھ سوچ رہے ہو وہ محض ایک خواب ہے میرے دوست۔ یہ سب ایسی ہی مصنوعی زندگی اور مصنوعی خوشیوں کی عادی ہو چکی ہیں۔ یہ ایسے ماحول میں جی کر زندہ رہ سکتی ہیں جس طرح مچھلی بغیر پانی کے مر جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی اس ماحول کے بغیر مر جاتی ہیں۔ جس طرح اس کے بہت سے پرستار اسے سلور اسکرین پر دیکھ کر دل بہلا لیتے ہیں، تم بھی بہلا لو۔ نہیں بہلانا مجھے اس طرح دل، اور نہ ہی میں نے کبھی ایسی نمائشی چیزوں کو پسند کیا ہے، وہ چلایا۔ تو پھر تم صنم کے لیے کیوں بے قرار ہو؟ وہ بھی تو ایک نمائشی شے ہے، اور وہ تمہارے جذبات اور احساسات سے بے خبر ایک غیر مرد کی باہوں میں ناچ رہی ہے، اور تم یہاں غصے سے کھول رہے ہو۔ اسے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اسے تو تمہارے جذبات کی بھی کوئی خبر نہیں۔ اگر ہو تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے آپ کو اس بے خبر کے لیے ہلکان نہ کرو۔ جاوید نے اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ اسے آج میری پرواہ نہیں مگر کل ضرور ہوگی۔ ایک دن آئے گا جب یہ میرے لیے ترسے گی۔ جو چراغ میں محبت میرے دل میں روشن ہوا ہے اس کی آنچ اسے ضرور تڑپائے گی، بے قرار کرتی رہے گی جس طرح میں بے قرار ہوں، اور یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسے اس ماحول سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ کہاں لے جاؤ گے؟ یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے گی، اور پھر تمہارے والد، کیا وہ یہ سب برداشت کر لیں گے؟ اور وہ ثمینہ جسے وہ تمہارے نام سے منسوب کر چکے ہیں، وہ یہ کس طرح گوارا کرے گی؟ تم کس کا سامنا کرو گے؟ اسے اپنے آپ کو اتنی الجھنوں اور مشکلوں میں نہ ڈالو۔ اگر کسی نیک اور شریف عورت کے لیے تمہارے یہ جذبات ہوتے تو میں تمہارا ساتھ ضرور دیتا، مگر تم ایک ایسی عورت کے لیے پاگل ہو رہے ہو جس کے لاکھوں مرد عاشق ہیں اور نیکی شرافت سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ شٹ اپ! ریان ایک دم چلایا۔ وہ صنم کے بارے میں کوئی بیہودہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، خواہ کوئی بھی کہے۔ ریان کا رویہ دیکھ کر جاوید حیران رہ گیا، اور دکھ بھی ہوا کہ اس کے عزیز دوست کا معیار اتنا گر گیا ہے۔ وہ صنم کے بارے میں کوئی بیہودہ بات نہیں سن سکتا۔ کچھ دیر بعد ریحان نے تحمل سے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھ سکتے ہو، جاوید تن سے ہنسا، اسی لیے تو اندر آ گیا۔ تمہاری آنکھیں بند کر لینے سے وہ یہ سب کچھ چھوڑ نہیں دے گی۔ تم اگر برداشت نہیں کر سکتے تو یہیں بیٹھے رہو، میں تو جا رہا ہوں۔ آج پہلی بار موقع ملا ہے یوں براہ راست شوٹنگ دیکھنے کا، وہ بھی اتنی گرما گرم۔ جاوید اس کے پاگل پن کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے باہر چلا گیا۔ اسے اس کے سلگے ہوئے جذبات سے جلتا چھوڑ کر ریان اپنے آپ پر قابو پاتا کچن کی طرف چلا گیا، کھانے کے انتظامات کا جائزہ لینے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر شور ہنگامہ جاری تھا۔
اس کا دل اتنی دیر تک اندر ہی اندر کھولتا رہا جب تک کہ وہ سارے ہنگامے سڑ نہ پڑ گئے۔ 3 گھنٹے میں جا کر وہ ایک گانا شوٹ ہوا۔ وہ سب تھک چکے تھے۔ یونٹ کے افراد تو وہیں آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ صنم لباس تبدیل کرنے کے لیے اندر آ رہی تھی۔ ریان اسے کمرے کے باہر مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی ناراضگی اور دبے دبے غصے کا تاثر مل رہا تھا۔ صنم نے نگاہیں جھکا لیں۔ اگر کوئی اور پرستار ہوتا تو آج اس کی دل کھول کر تعریف کرتا، اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا، مگر ریان نے اس نے ایسی کوئی بات محسوس نہ کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آج اس نے اپنے آپ کو اس لباس میں دیکھ کر ناپسندیدگی کے تاثرات محسوس کر لیے تھے۔ آپ لباس تبدیل کر لیں، پھر میں کھانا لگوا دوں، اس نے کہا۔ آپ نے گانا نہیں دیکھا؟ صنم اس کی نگاہوں سے اندازہ لگا چکی تھی۔ اب اس کے دل کا حال بھی جاننا چاہ رہی تھی۔ نہیں، میں تو فلمیں ہی بہت کم دیکھتا ہوں، کبھی کبھار جو بہت اچھی ہو اور جس کی بہت تعریف سنی ہو وہ دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کی وہ شہرۂ آفاق فلم آج تک میرے دل اور ذہن پر نقش ہے۔ اسی فلم نے مجھے آپ کا فین بنایا ہے، اس کی آنکھوں میں جھانک کر ریان نے کہا، تو صنم نگاہیں جھکا کر مسکرا دی۔ اس کا مطلب کہ آج آپ کو میرا گانا پسند نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ دراصل میں آپ کو سادگی میں دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں، اس نے دل کی بات کہنے کا آغاز کر دیا۔ اسی وقت ملک صاحب اور نومی اندر آ گئے۔ آپ لباس تبدیل کر آئیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، ریان نے اس سے کہا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریان ملک صاحب کی طرف پلٹ آیا۔ تھک گئے آپ لوگ؟ ریان بولا۔ جی بالکل، صنم کے لہجے میں تھکن سی تھی۔ وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ 3 گھنٹے میں پوری فلم دیکھ کر لوگ واپس گھر چلے جاتے ہیں، اور ہم نے 3 گھنٹے میں ایک گانا شوٹ کیا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، فلم بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم لوگ عوام کی تفریح اور تباہ کے لیے بعض اوقات خطرات سے کھیل جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی صنم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں ڈال کر، اتنا وقت لگا کر ہم 3 گھنٹے کی فلم بناتے ہیں، نہ سردی نہ گرمی نہ دن رات، نہ اپنے آرام اور گھر بار کا ہوش رہتا ہے، ملک صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، محنت تو بہت کرتے ہیں آپ لوگ، ریان بولا۔ پبلک پھر بھی ہمیں اتنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، نومی نے کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، سارا ملک آپ لوگوں کا دیوانہ ہے نومی صاحب، ریان نے کہا۔ مگر صرف 3 گھنٹے کے لیے، جب تک ہم اسکرین پر ہوتے ہیں، نومی بولا۔ صرف اسکرین پر ہی کیوں، عام جگہوں پر دیکھ کر بھی عوام آپ کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتی ہے نومی صاحب۔ لوگ تو حقیقی زندگی میں بھی آپ لوگوں کی ایک جھلک دیکھنے، آپ سے ملنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، مگر آپ لوگ پبلک کو لفٹ نہیں کرواتے، جاوید نے نومی کی بات سن کر کہا۔ صرف اس وجہ سے کہ عوام ہمیں روبرو دیکھ کر بے قابو ہو جاتی ہے، ہمارا جینا حرام کر دیتی ہے، نومی کے لہجے میں خاصی بیزاری تھی۔ اور یہی عوام آپ کو نمبر 1 بناتی ہے، جاوید بولا۔ اس میں ہماری محنت اور قسمت کا بھی دخل ہوتا ہے، نومی نے کہا۔ اس کی گفتگو سے ریان نے اندازہ لگایا کہ اسے اپنے نمبر 1 ہونے کا بہت غرور تھا۔ صنم لباس تبدیل کر کے آ گئی تھی۔ چہرہ دھو کر اس نے پھر سادگی کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ یہی روپ تو ریان کو پسند تھا۔ اسے سادگی بھرے روپ میں دیکھ کر ریان کی آنکھیں مسکرا دیں۔ اس کے لبوں پر بھی دھیمی دھیمی سی میٹھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ عنابی رنگ کے لباس میں شال اوڑھے اب وہ کہیں سے کچھ دیر پہلے والی صنم نہ لگ رہی تھی۔ سردی کے احساس سے وہ آتش دان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آتش دان کے سرخ شعلوں کا عکس اس کے شہابی رخساروں پر دہکنے لگا تو ریان کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں کھانا لگواتا ہوں، اسی بہانے وہ اٹھ کر آ گیا۔ باہر سے بھی سب کو بلوا لیا گیا۔ ریان نے پھر میزبانی کا پورا حق ادا کیا۔ وہ سب اس کے بہت شکر گزار تھے۔ اس میں کوئی تکلیف اور تکلف کی بات نہیں، یہ تو میری خوش نصیبی کہ آپ لوگ میرے مہمان ہوئے، پھر جانے ایسی رات نصیب ہو یا نہیں۔ اس نے چور نگاہوں سے صنم کی طرف دیکھا۔ صنم نے کافی کا کپ ٹرے میں رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ ریان کی نگاہوں میں اس کے کہے ہوئے آخری جملے پر اداسی کا جو تاثر ابھرا، اسے صنم نے محسوس کر لیا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی خاص بات ضرور تھی، ایک عام پرستار سے ہٹ کر۔
اس نے جلدی سے نگاہیں پھیر لیں۔ آپ لوگ انجوائے کریں، میں تو اب آرام کرنا چاہوں گا، مجھے صبح ہی صبح نکلنا ہے، شاہ صاحب کی شوٹنگ پر پہنچنا ہے۔ نومی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم بھی اب چلیں گے، صبح ہمیں بھی جلدی نکلنا ہوگا، 2 دن تو یہاں لگ گئے، ملک صاحب نے صنم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بالکل، وہ بولی۔ نومی ریان سے مل کر کمرے کی طرف بڑھ گیا، ملک صاحب بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ صنم بھی اٹھ گئی۔ آپ فلمی گیٹ اپ سے زیادہ عام زندگی میں سادہ روپ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ریان سے ضبط نہ ہوا تو آخر بول ہی اٹھا۔ صنم مسکرا دی۔ آپ نے مجھے قریب سے جو دیکھ لیا ہے، ورنہ دوسرے پرستار تو اسکرین پر ہمیں فلمی گیٹ اپ اور مصنوعی چہروں کے ساتھ ہی دیکھ کر خوش ہو لیتے ہیں۔ وہ طنز سے مسکرائی۔ میں آپ کو کتنے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ آپ کو کیا معلوم؟ اس کی سرگوشی اس کے لبوں میں ہی دبی رہ گئی۔ صنم نے کمرے میں جاتے جاتے الوداعی نگاہ اس پر ڈالی۔ ریان کا دل سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ اس نے اس کے وجود کو اپنی نگاہوں میں جذب کیا، اس کے اتنے قریب سے خوشبو چھوڑتی آنچ دیتی چلی گئی، اور وہ اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر نہ جانے یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس کا دل پچھتاوے پر کھولتا رہا۔ اسے اس سے بات کر لینی چاہیے تھی، کم از کم وہ اسے اپنی اس خواہش کا اظہار تو کر دیتا کہ اس کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی اسکرین کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ اسے یہ سب چھوڑ کر کسی بہت اچھے اور پاکیزہ ماحول میں زندگی کا باقی سفر طے کرنا چاہیے، مگر وہ اظہار کی جرأت نہ کر سکا۔ رات اسی شش و پنج میں گزر گئی۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ اس تک اپنے دل کی آواز ضرور پہنچائے گا، بے شک اس کی آواز سدا بصیرہ ہی کیوں نہ ثابت ہو۔ صبح سبھی جانے کے لیے تیار تھے۔ سب سے پہلے لومی نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ملک صاحب سے اجازت لی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا نومی، ملک صاحب نے کہا۔ اچھا، اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نکل گئے۔ ملک صاحب بھی نومی کے ساتھ باہر آ گئے۔ اس کے جانے کے بعد وہ یونٹ کے دوسرے افراد سے سامان ترتیب سے رکھوانے لگے۔ جیسے ہی ڈرائیور نے واپس آنا تھا، ان کی روانگی تھی۔ صنم ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ریان نے اسے آتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سیاہ بال کچھ بے ترتیبی سے اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ حسین آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی اس کی رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھی۔ لگتا تھا رات وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ آئیے، ریان اسے دیکھ کر بولا۔ وہ آتش دان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے رات آپ سو نہیں سکیں، ریان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، وہ آہستگی سے بولی۔ کل رات تو دواؤں اور انجیکشن کا اثر تھا، اسی لیے کچھ پتہ ہی نہ چلا، مگر آج نیند نہ آئی، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ریان کچھ کہتا ملک صاحب اندر آ گئے۔ صنم جی، اچھا ہوا آپ اٹھ گئیں، بس اب جلدی سے تیاری پکڑیں، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں تو تیار ہی ہوں، وہ بولی۔ اس کے جانے کا خیال ریان کے دل پر قیامت بن کر گزرنے لگا۔ وہ چلی جائے گی اور پھر کبھی اس کے ساتھ اسے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ مل سکے گا۔ وہ کس طرح اس سے اپنا حال دن بیان کرے۔ ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں باہر جا رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں، وہ اسے کہہ کر چلے گئے۔ صنم اپنا بیگ لینے دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ ریان اس کی واپسی کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے بے ترتیب بال اب سمٹے ہوئے تھے اور چہرے پر تازگی اور رونق تھی۔ ریان کا دل چاہا ابھی اسے سب کچھ کہہ دے۔ آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں ریان صاحب، میں آپ کی مقروض ہوں، اگر زندگی نے پھر موقع دیا تو یہ قرض ضرور اتاروں گی۔ بات کرنے کا آغاز اس نے خود ہی کر دیا۔ کیسا قرض؟ صنم صاحبہ، میں نے جو کیا وہ میرا اخلاقی فرض تھا، آپ پر یہ قرض نہیں۔ ہاں، اگر لے جانا چاہتی ہیں تو میری محبتوں کا قرض لے جائیں، وہ بول اٹھا۔ جی؟ صنم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فلمی دنیا کے ماحول کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اور اسکرین پر جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر تو یقین نہیں آتا کہ ایک اداکارہ سادگی کے روپ میں کس قدر اچھی لگ سکتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، فلم انڈسٹری میں نہ کوئی اداکارہ آپ جیسی معصوم اور سادہ ہے اور نہ ہی آپ کے فنی معیار کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ کے لاکھوں پرستار ہوں گے صنم صاحبہ، جو اسکرین پر دیکھ کر آپ کی ہر ادا پر قربان بھی ہوتے ہوں گے۔
مگر میں ان پرستاروں جیسا نہیں۔ میں آپ کو کسی پبلک پلیس پر دیکھ کر آپ کی ایک جھلک دیکھنے یا آٹوگراف لینے کے لیے بے چین نظر نہیں آؤں گا۔ میں تو صرف اور صرف آپ کا ایک پرستار بننا چاہتا ہوں جو دنیا میں صرف ایک ہو۔ لوگ اس کو اسکرین پر دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو سلور اسکرین پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ آپ فلموں میں کام نہ کریں۔ کیا کہا؟ وہ چونک گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ حیرت سمٹ آئی۔ وہ اس کا کیسا پرستار تھا؟ مگر کیوں؟ اس نے پھر وضاحت کے لیے پوچھا۔ یا آپ اپنی معصومیت اور سادگی سے پوچھیں۔ آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے جو نور اتارا ہے وہ آپ کو تمام اداکاروں سے منفرد کر دیتا ہے، اور آپ کے چہرے کی اس پرنور معصومیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چہرے کو بس کسی کی پاکیزہ نگاہوں میں ہی بسے رہنا چاہیے۔ یہ ہر نگاہ کی زینت کیوں بنے؟ آپ اس انڈسٹری اور ماحول کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ آپ کو کسی بہت اونچے مقام پر ہونا چاہیے، کسی بہت اچھی جگہ۔ فلم کی نگری آپ کے رہنے کے قابل نہیں۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو میری ان باتوں پر غور ضرور کیجیے گا۔ وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور اپنی اس غیبی طاقت پر بھی حیران تھا کہ اس نے اسے یہ سب کچھ کیسے کہہ ڈالا۔ صنم حیرانی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ، اور کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ آپ میری مہمان ہوئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ سے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو کسی اور پرستار آپ سے روبرو کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اب جانے زندگی میں پھر ملاقات ہو نہ ہو، آپ سے رابطہ رہے نہ رہے، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، آپ فلموں میں کام ہی نہ کریں، اور کریں تو بہت احتیاط سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا۔ اس نے پھر دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کر ڈالا۔ آپ کی باتیں فی الحال میری سمجھ میں نہیں آ رہیں، وہ پریشان ہو کر بولی۔ آ جائیں گی، اور پھر اس وقت مجھے آپ یاد کریں گی، اس نے کہا۔ یاد تو رکھوں گی، اپنے محسن کا احسان کس طرح بھول سکتی ہوں، وہ بولی۔ یاد رکھنے کے لیے کوئی رابطہ تو چاہیے، ریان نے کہا۔ آپ جب چاہیں مجھے اسٹوڈیو میں آ کر مل سکتے ہیں، وہاں ایک عام آدمی کو کون گھسنے دے گا؟ ویسے بھی مجھے ایسی جگہوں پر جانے کا کوئی شوق نہیں، مگر آپ کی خاطر وہاں آنا پڑے گا، وہ بولا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، وہ مسکرائی۔ ریان نے گہری سانس لی۔ آپ کی سفارش تو چاہیے ہوگی نا؟ ضرور۔ یہ سفارش لکھ کر دے رہی ہوں، اسے سنبھال کر رکھیے گا۔ جب ضرورت محسوس ہو تشریف لائیے گا، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ صنم نے پرس سے نوٹ بک نکالی اور اس پر کچھ لکھ کر، نام لکھ کر دستخط کر دیے۔ وہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، کسی عام پرستار کی طرح، وہ بولا۔ اب اجازت ہے، وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اس کی قاتل مسکراہٹ ریان کے دل کو بے قابو کرنے لگی۔ ملک صاحب اندر آ گئے۔ آپ تیار ہیں؟ باہر ساری تیاری مکمل ہے، سارا سامان رکھا جا چکا ہے، صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ملک صاحب نے اس سے کہا۔ چلیں۔ صنم نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ریان انہیں خدا حافظ کہنے باہر تک آیا۔ ملک صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ریان نے تشکر بھری نگاہوں سے صنم کو دیکھا، آنکھوں میں ان یادگار لمحوں کو جذب کیا۔ ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو ملک صاحب نے ریان سے الوداعی مصافحہ کیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وین چل پڑی، اور وہ الوداعی نگاہوں سے اپنا دل سمیٹے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وین سڑک کی ڈھلانوں میں غائب ہو گئی تو وہ بھی آہ بھرتا اندر آ گیا۔ ایک دم سے ماحول کتنا اداس لگنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ بالکنی میں سورج کی نرم دھوپ میں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ چلی گئی وہ۔ اچانک ہی اسے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ جاوید اٹھ کر آ گیا۔ ہاں، اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اور میرا سب کچھ ساتھ لے گئی، وہ بولا۔ میرا خیال ہے تم بھی یہاں سے نکلنے کی کرو، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ جاوید بولا۔ ہاں، اب کیا رکھا ہے، شام کو تیاری کرو واپسی کی۔ ریان کے لہجے میں جدائی کی تھکن تھی۔ میں ناشتہ کر کے سوچتا ہوں اس بارے میں۔ جاوید پھر اندر چلا گیا۔ وہ گھر واپس آ چکا تھا، مگر اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنا ذہن وہیں چھوڑ آیا۔ اب کسی کام میں، کسی بات میں اس کا دل نہ لگ رہا تھا۔ دل لگتا بھی کیسے؟ اس کی روح پر، اس کے ذہن پر وہی دشمن جائی ماہ چھا گئی تھی۔
اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا یہ سب کچھ یوں لمحوں میں کیسے ہو گیا، جبکہ سے صنم نے اس کے دل میں، اس کی روح میں گھر کر لیا، اس کی نیندیں چرا لیں، اس کے ہوش اڑا دیے۔ جانے اسے صنم میں ایسا کیا نظر آیا، حالانکہ جس فیلڈ سے اس کا تعلق تھا وہاں چہروں سے قدرتی رونق اٹھ جایا کرتی ہے، مصنوعی خوبصورتیوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو سجایا جاتا ہے، مگر صنم کے چہرے میں ایک قدرتی چمک تھی، اس میں کوئی عام بات نہ تھی۔ یہ ایک عجیب سی کشش اور حسین آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جس نے ریان جیسی مضبوط شخصیت کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ اپنی اس تبدیلی پر وہ خود حیران تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ اگر اسے زندگی میں کوئی لڑکی پسند آئی بھی تو ایک فلمی اداکارہ، جسے جانے کتنے لوگ پسند کرتے ہوں گے، کیسی کیسی غلیظ نگاہیں اس کے چاروں طرف رہتی ہوں گی، کیسے کیسے لوگ اسے ملتے ہوں گے، اور کس حد تک اس کا ملنا ہوتا ہوگا۔ یہ اداکارائیں صرف سلور اسکرین کی حد تک اچھی لگتی ہیں، کسی کی بھی ذاتی زندگی میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی اچھائی کا پہلو نظر آئے۔ اس کے دماغ نے اسے بہت روکا، بہت سمجھایا، مگر دل کہاں ماننے اور بہلنے والا تھا۔ اب تو زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں جیسا سوچ رہا تھا اسے ویسا ہی پایا۔ اس نے اسے کسی گلیمر، کسی گیٹ اپ کیے بغیر اس کے اصل روپ میں دیکھ لیا تھا، سادہ سا روپ، دل میں اتر جانے والا۔ کسی فلم ایکٹریس کو یوں روبرو دیکھنے کا پہلا موقع تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسے اسکرین پر نظر آتی ہے، مگر شوٹنگ کے علاوہ وہ اس کا چہرہ کسی قسم کے میک اپ سے پاک تھا، اور عام زندگی میں اس کا لباس بھی شائستہ اور باوقار تھا۔ وہ بالکل منفرد اور فلمی دنیا سے الگ لگ رہی تھی۔ دل میں تو وہ پہلے ہی اتری ہوئی تھی، اب روح میں بھی سمائی جا رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس بدنام فیلڈ سے تعلق ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر ایسی معصومیت، پاکیزگی اور تقدس کیوں تھا؟ کوئی بات تو تھی، کوئی بہت ہی خاص بات۔ اس سے ملنے کے بعد دل میں جو شعلے بھڑک رہے تھے ان کی شدت مزید بڑھ گئی۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکا، ہر لمحہ، ہر پل وہ اس کی آنکھوں، دل اور دماغ میں سمائی رہتی۔ اب تو زندگی کی ایک ہی لگن تھی، صرف اور صرف اس کا حصول۔ اس کا جذبہ عشق صادق تھا، اس کی محبت متزلزل نہ تھی۔ وہ مضبوطی سے اپنے ارادوں پر ڈٹا تھا، اور اس کے حصول کو ممکن بنانے کی تمام تر کوششوں اور اپنے رب سے دعاؤں میں مصروف تھا۔ اور اس شام اس کے صادق جذبوں کی کشش اسے اس محفل میں کھینچ لائی۔ وہ ایک شادی کی تقریب میں جاوید کے مجبور کرنے پر چلا آیا تھا۔ جاوید کے ایک صحافی دوست کی شادی تھی۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ جاوید اسے ٹھیک ہی لے کر آیا، جہاں صنم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی اور فوٹوگرافر اس کی تصویریں لے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ اس کے پرستاروں کا ہجوم اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ سبھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نہ صرف بےتاب تھے بلکہ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے بھی اصرار کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر ایک ایک تصویر پرستاروں کے ساتھ بنوائی اور فارغ ہو کر میزبان کی طرف بڑھی اور جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ جب باہر جانے کے لیے آگے بڑھی تو ریان اس کے لیے دیدہ دلفراش راہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ایک دم چونک سی گئی۔ ارے آپ! اس نے پہچان کر کہا۔ آداب! ریان نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اسے دوبارہ روبرو دیکھنے کی اس کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ شکر ہے آپ نے مجھے پہچان تو لیا، میں تو سمجھا تھا کہ ایک عام سا شخص سمجھ کر آپ مجھے بھلا چکی ہوں گی۔ اس کے خوبصورت وجود کو اس نے اپنی نگاہوں میں سموتے ہوئے کہا، جو نہ جانے اس وقت کتنے دلوں پر قیامت ڈھا چکا تھا۔ اپنے محسنوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ دل نشین مسکراہٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر اتر آئی۔ بھول تو میں بھی نہیں سکا اور نہ بھلانے کی کوشش کی ہے۔ شکر ہے آج اتفاقیہ ہی سہی آپ سے ملاقات تو ہو گئی، اور یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ اچھا، وہ ہنس دی، وہی دل میں ہلچل مچا دینے والی مترنم ہنسی۔ اور کیا کیا دعائیں مانگ رکھی ہیں آپ نے؟ وہ پھر ادا سے مسکرائی۔ ایک تو یہی دعا کہ آپ کو کوئی اور نہ دیکھے۔ ابھی آپ کے گرد آپ کے پرستاروں کا ہجوم دیکھ کر مجھے اچھا نہ لگا۔ کیوں؟ آپ کی طرح وہ بھی تو میرے پرستار ہیں، اس نے کہا۔ مجھ میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ صرف آپ کو اس وقت چاہیں گے جب تک آپ سلور اسکرین کی ملکہ ہیں، اور آپ… بے اختیار وہ بولی،
میں کیا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے بھی یہ جگہ مناسب نہیں۔ یہاں ابھی کچھ دیر میں ہی لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں گھڑ لیں گے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ عورت کا مقام اللہ نے بہت عظیم بنایا ہے، اسے یوں پامال نہ کریں۔ وہ چار دیواری کے اندر ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ خواہش صرف میرے لیے ہی کیوں، اور بھی بہت سی ایکٹریسز ہیں، کیا ان کے لیے بھی آپ ایسا ہی سوچتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتیں۔ آپ ابھی اس محفل میں ہی دیکھ لیں، کون سی ایسی عورت ہے جو پردے میں ہے اور اس نے باحیا لباس پہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تھوڑی سی تلخی سمٹ آئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں ان سب سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں۔ میں تو آپ کو جانتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ اس کے لیے تو بس کسی کی ایک ایسی نگاہ ہونی چاہیے جو آپ کے وجود کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ لے، تاکہ کوئی اور غلیظ نگاہ نہ اٹھ سکے آپ کی طرف۔ یا ایسی کوئی نگاہ ہے؟ صنم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ محسوس کر کے دیکھیں، آنے والا وقت آپ کو اس نگاہ کے حصار میں لے جانا چاہتا ہے۔ فی الحال تو مجھے شوٹنگ پر جانا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا قیمتی وقت لے لیا، مگر جو بات کہنی تھی وہ پھر بھی نہ کہہ سکا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، وہ بولی۔ جی بہت جلد۔ کیا میں آپ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر لے سکتا ہوں؟ جسارت کر کے ریان نے کہہ ہی دیا۔ صنم کو اس نے مشکل میں ڈال دیا، اور کچھ خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ پھر اپنا پرس کھول کر پین نکالا اور کاغذ ڈھونڈنے لگی تو ریان نے اچانک اپنی ہتھیلی اس کے آگے کر دی۔ صنم کی نگاہوں کی خفگی بڑھ رہی تھی، مگر ریان کی ہتھیلی سوالی بن کر اس کے آگے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی ہتھیلی تھام لی، اس ڈر سے کہ لوگ دیکھ کر اسکینڈل نہ بنا لیں، اور اس نے جلدی سے اس پر ایک نمبر لکھ دیا۔ اس کے نرم اور گداز گلابی ہاتھ کا لمس ریان کی مضبوط ہتھیلی سے ہوتا اس کے دل اور روح میں اتر رہا تھا۔ ویسے اس وقت آپ نے بھی ایک عام پرستار والی حرکت کی ہے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ ریان کو ہوش کہاں تھا، وہ تو بس ایک لمحے کی زد میں قید تھا جسے وہ صدیوں پر محیط دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر لکھے نمبر کو دل اور ذہن پر نقش کر لیا۔ اس کے لبوں نے چپکے سے اس گداز خوشبودار لمس کو نہایت عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ وہ تو جا چکی تھی، مگر بہت سے لوگ اسے تفتیش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس کا صنم سے ایسا کیا تعلق تھا جو وہ اتنی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی اور اسے آٹوگراف بھی دے ڈالا۔ دیکھ لو، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ آج میں تمہیں زبردستی یہاں لے آیا اور تمہارا کام بن گیا۔ اب تو خوش ہونا۔ جاوید اس کے قریب آ کر بولا۔ ہاں بہت خوش ہوں، اور تمہارا احسان مند۔ خوشی کا احساس اس کی آواز سے جھلک رہا تھا۔ اور کیا کیا باتیں ہوتی رہیں اتنی دیر تک؟ جاوید کریدنے لگا۔ بس کوئی خاص نہیں، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، اب اللہ کرے اس کے دل میں میری بات اتر جائے۔ صدقے دل سے اس نے کہا۔ اب چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، جاوید نے کہا۔ وہ تو اب خود جانا چاہ رہا تھا، محفل کی رونق جا چکی تھی، اب رک کر کیا کرنا۔ وہ دونوں میزبان سے رخصت ہو کر واپس چلے آئے۔ آج کا یہ وقت ریان کے لیے بہت یادگار اور قیمتی تھا۔ وہ اپنے آپ پر حیران تھا کہ اس کی زندگی میں یہ کیسی تبدیلی آئی کہ اسے صنم کے علاوہ کچھ اور یاد نہ تھا، اور کسی چیز میں دلچسپی نہ رہی تھی۔ زندگی ایک ہی محور کے گرد گھوم رہی تھی۔ تبدیلی تو صنم کی زندگی میں بھی آ چکی تھی۔ زندگی کروٹ لے کر انقلابی طور پر بیدار ہو چکی تھی۔ نیندیں تو اب اس کی بھی پرائی تھیں۔ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ شوٹنگ سے تھک کر واپس آتی تو اپنا ہوش نہ رہتا۔ آج بھی اپنا ہوش نہ تھا، مگر اس ہوش اڑانے کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی۔ بہت سے پرستاروں سے ملی، مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے یوں چپکے سے اس کے دل پر دستک دی ہو۔ یہ کون جرأت مند شخص تھا جس نے یوں بے دھڑک اس کے دل میں داخل ہونے کی گستاخی کی؟ سیٹ پر کئی ہیروز کے ساتھ رومانی مکالمے بولنے والی، ہیرو کی باہوں میں لیٹ کر گانے فلم بند کروانے والی صنم آج تک کسی کے ساتھ سیریس نہ ہوئی تھی، کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہ کیا۔ اس نے محض ایک پروفیشن کے طور پر اس فیلڈ کو اپنایا تھا اور اپنے دل کے دروازے بند کر لیے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ سیٹ کے علاوہ اس کی قربت کا خواہش مند ہوتا۔
سیٹ پر فلمی سین کے تقاضوں کے مطابق اس کے قریب ہونے والے ہیروز بھی محض چند لمحوں کے لیے اس کے قریب ہوتے تھے۔ فلم کا سین ختم ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ کسی کے لیے کچھ نہ محسوس کرتی، کوئی اور جذبہ نہ ابھرتا، مگر اب کیا ہو گیا تھا؟ وہ نہ تو کسی سیٹ پر تھی اور نہ کسی ہیرو کے ساتھ جذباتی اور رومانی مکالمے فلم بند کرا رہی تھی۔ آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ نگاہوں کی پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے، ورنہ اس فیلڈ میں تو کوئی عزت کی نگاہ ڈالتا ہی نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بکنے والی شے ہے جس پر ہر کسی کی نگاہیں غلط پڑ سکتی ہیں، مگر وہ اب تک اپنے آپ کو ان سب کی نگاہوں سے بچاتی آئی تھی۔ اپنے گرد اس نے ایسا حصار باندھ لیا تھا جس کو توڑ کر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، مگر اب اس کا حصار خود ہی ٹوٹ گیا تھا۔ خود میں بند محبتوں کو ترسی ہوئی صنم باہر آ گئی۔ سچے پیار کی متلاشی اس کی پیاسی روح قید نہ رہ سکی۔ ریان کی دل فریب شخصیت نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی بہت کچھ کہتی نگاہوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایسی نگاہ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، جس میں اس کے لیے پاکیزگی تھی، احترام تھا، عقیدت اور سب سے بڑھ کر عزت تھی۔ ایسی عزت کے لیے تو اس کی روح پیاسی تھی، ایک پاکیزہ محبت کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ اسے ایک عام پرستار کی طرح ملا تھا، مگر وہ ان لاکھوں پرستاروں کی طرح نہیں تھا جو لاکھوں میں ایک تھا، اور شاید اس کے لیے دنیا میں ایک۔ پہلی بار کسی کے لیے اس کا دل دھڑکا۔ فلمی مجبوریاں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، وہ تو محض ایک اداکاری ہوتی تھی۔ وقتی طور پر اپنے آپ کو کردار میں ڈھال کر، کردار کو اپنے اوپر طاری کر کے اداکاری کرنا ہی تو اسے فن کی بلندیوں پر لے گیا تھا، مگر اب حقیقی زندگی میں وہ کسی کی ایک نگاہ پر نثار ہو گئی، ایک پاکیزہ محبت بھری عقیدت سے بھرپور نگاہ۔ اس خودغرض دنیا میں جہاں سب لوگ اپنے چہروں پر ریاکاری کا نقاب چڑھا کر ملتے ہیں، وہاں اس کا معصوم چہرہ، اس کے تقدس سے بھرپور نگاہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی زندگی کا محور ہی بدل گیا۔ ریان کا چہرہ، اس کی نگاہیں اس کے وجود کے ارد گرد بھٹک رہی تھیں۔ اب ان سے دامن چھڑانا آسان نہ لگ رہا تھا۔ زندگی کے ان اندھیروں میں جن کو اس نے اپنا مقدر بنا لیا، وہ آنکھیں اب اسے ان اندھیروں میں جگنو بن کر راستہ دکھا رہی تھیں، اور اب وہ اس روشنی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے والے محسن کے بارے میں اب وہ دن رات سوچتی رہتی۔ اس کا دل اب شوٹنگ میں بھی نہ لگتا، کھوئی کھوئی سی رہتی۔ ریان کا خیال بار بار ستاتا رہتا، اس کی بات اس کی سماعتوں میں اکثر شوٹنگ کے دوران گونجتی رہتی۔ اس نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ آپ صرف معیاری اور منتخب فلموں میں کام کیا کریں اور آہستہ آہستہ سب چھوڑ دیں۔ اس نے ریان کی بات پر غور کیا تو وہ اسے بہت اچھی لگی، اس کے دل کو بھا گئی۔ اب اس نے محسوس کیا کہ وہ خود بھی اس جھوٹی مصنوعی رنگ اور روشنی کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ اب ان روشنیوں کے پیچھے پیچھے، ان چھپے اندھیروں میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایسے میں ریان کا خیال اس کی باتیں اسے ایک بہت بڑا سہارا نظر آنے لگتی، نئی منزل کا راستہ، روشن اور صاف۔ وہ اس راستے پر ریان جیسے ہی کسی شخص کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی۔ زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے کہ کئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے، مگر ہر کوئی اپنی غرض کا دیوانہ تھا۔ یوں تو آفریدی بھی اس پر فریفتہ تھا اور دبے الفاظ میں اس سے شادی کا اظہار بھی کر چکا تھا، مگر وہ بھی اس مصنوعی رنگوں اور روشنیوں والی دنیا کا بادشاہ تھا۔ آفریدی کا ہاتھ تھام کر بھی وہ اس ماحول میں نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے کوئی مضبوط سہارا چاہیے تھا، پیار بھرا سائبان، جو عزت سے اسے اپنے اندر ہمیشہ کے لیے سمیٹ لے۔ زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملی، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، مگر ریان سے ملنے کے بعد اب کوئی اور خواہش نہ رہی۔ وہ سب سے مختلف تھا، اس کے اندر کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سیدھا سادہ، سچا اور کھرا انسان تھا، جس نے اسے غلیظ دنیا سے نکل جانے کا قیمتی مشورہ دیا، ورنہ اب تک جو بھی ملا تھا اس کے ظاہری حسن کی تعریف کرتا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ کسی نے اس کی روح کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر ریان کو کیسے یہ سب اندازہ ہو گیا؟ اس نے کیسے اسے پہچان لیا؟ بظاہر وہ ایک پرستار کی حیثیت سے ملا، مگر وہی ایک سچا انسان تھا۔ اسے ریان میں اپنی کھوئی ہوئی منزلوں کے نشان نظر آئے اور اپنے خوابوں کا عکس دکھائی دیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی اسے تلاش تھی۔
اب وہ زندگی کے اس موڑ پر اچانک اس کے سامنے آ گیا تو وہ اسے پھر سے زندگی کی اندیکھی راہ میں گم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو اس نے اس سے رابطے میں ہمیشہ رہنے کے لیے اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ بغیر سوچے سمجھے زندگی میں پہلی بار اس نے یوں کسی اجنبی کو اپنا ذاتی نمبر دیا۔ مگر یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ محبت کی کوئی غیبی طاقت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی جو آگ ریان کے دل میں لگ چکی تھی۔ اس آنچ میں وہ بھی دھیرے دھیرے جل رہی تھی۔ انتظار کی میٹھی آگ میں اس کی روح تک سلگ اٹھی۔ اس سے رابطے کا ذریعہ فی الحال تو فون ہی تھا۔ وہ بے چینی سے اس کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل الجھنے لگتا کہ وہ کیوں ایک اجنبی شخص کے لیے بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں دبی چنگاریوں کو ہوا دیکھ کر وہ خود نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے اس سے اس کا فون نمبر کیوں نہ لیا؟ اب اپنی غلطی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس رات وہ شوٹنگ سے بہت تھکی واپس آئی، تھکن اتنی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا بستر پر گرتے ہی آنکھیں بند کر لے۔ ابھی وہ بستر پر آئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اتنی رات کو کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے کہا۔ آپ صنم؟ دوسری طرف ریان تھا۔ اوہ، وہ چونکی۔ ساری نیند اڑ گئی۔ جی، میں صنم ہی بول رہی ہوں۔ اور آپ ریان؟ دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ آپ کو میں اور میرا نام یاد ہے؟ ریان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ کچھ لوگ یاد رہ جانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، وہ بولی۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ کہیے، اس وقت کیسے فون کیا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن کر بولی۔ میں نے آپ کو بے وقت ڈسٹرب کیا۔ آپ شوٹنگ سے تھکی ہوئی آئی ہوں گی اور اس کے بعد کوئی آرام میں مخل ہو تو بہت غصہ آتا ہے۔ آرام میں تو آپ میرے مخل ہو ہی چکے ہیں۔ اس لیے اس کے لہجے میں اب ادائیں سمٹ آئیں۔ معذرت چاہتا ہوں، بس کیا کروں، دل بے اختیار ہو گیا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ کیا اتنی ہی ضروری بات تھی جو اس وقت فون کیا؟ دن میں 2-3 بار فون کیا تو پتہ چلا آپ سو رہی ہیں یا پھر شوٹنگ پر جا چکی ہوتی۔ اب کیا کرتا، اس کے علاوہ کوئی اور وقت نہ تھا۔ اگر آپ نے مائنڈ کیا ہو تو آئندہ نہیں کروں گا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اسے تو خود اس کے فون کا انتظار تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کہوں، ریان نے کہا۔ بہت سی باتیں ہیں۔ کیا؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے فون پر نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر آپ مجھے دوسری ملاقات کا وقت دے سکتی ہیں؟ ابھی فون پر بات کر رہی ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ اب وہ اسے چھیڑنے لگی۔ میں نے کہا نا، وہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی۔ میں کچھ باتیں روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے دن میں نے اس سوچ بچار میں گزار دیے۔ میں آپ سے فوراً ہی ملنا چاہتا ہوں۔ فوراً کا مطلب ابھی؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں تو فوراً ہاں کہہ دوں گا، مگر میں آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو جو مناسب وقت لگے مجھے بتا دیں، پھر شاید آپ کو تنگ نہ کروں۔ تنگ تو آپ کر چکے، وہ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ مطلب یہ کہ اس وقت اگر کسی اور کا فون ہوتا تو میں کب کا رانگ نمبر کہہ کر بند کر چکی ہوتی، مگر جانے کیوں آپ سے اتنی ڈھیر ساری باتیں کر لیں، وہ بولی۔ اسی کیوں کا مطلب تو سمجھانا ہے، وہ بولا۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ تو پھر کب شرف ملاقات بخش رہی ہیں؟ وہ سوچنے لگی۔ کل دن میں فارغ ہوں، تو پھر میں آ جاؤں، وہ فوراً بولا۔ اس کی بے قراری پر وہ ہنس دی۔ آ جائیں، ذرا سنوں تو صحیح آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ بولی۔ بہت کچھ۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دوسری بار ملاقات کا وقت دے دیا، مگر یہ ملاقات ہوگی کہاں؟ اس نے پوچھا۔ میں کہیں باہر مل کر کوئی اسکینڈل نہیں کھڑا کرنا چاہتی، اس لیے بہتر ہے آپ میرے گھر ہی آ جائیں۔ ویسے آج تک میں نے کسی فین کو اپنے گھر نہیں بلایا۔ آپ کو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کا فین نہیں۔ میں آپ کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر زحمت گوارا نہ ہو تو مجھے ایڈریس سمجھا دیں، وہ بولا۔ پھر صنم نے اسے ایڈریس لکھوا دیا۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کرتی چلی گئی، اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی شخصیت میں ایسا کون سا جادو تھا جو وہ سب کچھ بھول کر اس کی باتوں کے سحر میں کھو گئی۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہ رہا کہ وہ اس ملک کی نمبر 1 فنکارہ ہے۔ اسے یوں ایک پرستار کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ ایک عام پرستار کہاں تھا؟ وہ تو سب کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہی تھی۔ اس کے فون کے لیے تو کب سے پریشان تھی۔
اب اس کا فون آ گیا تو بات چیت آگے بڑھانے کا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتی، اس لیے اس نے کل ہی ملاقات کا وقت دے دیا۔ سارے راستے آپ ہی آپ کھل گئے تھے، دونوں طرف ہی آگ برابر لگی ہوئی تھی، دونوں کو ہی اگلی ملاقات کا شدت سے انتظار تھا، اور آج وہ وقت آ ہی گیا۔ وہ اپنے گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے خاص طور پر اس کے لیے کچن میں وقت گزارا تو اماں بی بی سمجھ گئیں کہ کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا کر اقرار کر گئی۔ اماں بھی حیران تھی کہ اس میں یہ تبدیلی کیسے آئی اور کس خاص مہمان کے لیے آج اس نے کچن میں وقت گزارا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تیار ہونے چلی گئی۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی میں جھوم جھوم کر گائے کہ اس کا محبوب آنے والا تھا۔ فلموں میں تو سچویشن کے اس نے کئی بار گیت گائے تھے، مگر وہ سب کچھ تو جھوٹ اور مصنوعی تھا۔ آج کی خوشی تو اس کی زندگی کی حقیقی خوشی تھی، جو اسے سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ اس کا استقبال وہ خود کرنا چاہتی تھی۔ اس کی گاڑی جیسے ہی گیٹ کے باہر آ کر رکی، اس کا دل جیسے دھڑک کر باہر آ گیا۔ ریان کی انگلی کال بیل پر تھی۔ اس نے باہر آ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے سے خوشبوؤں کے جھونکے اندر آ گئے۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت گلابوں کا بوکے تھا۔ سرخ سرخ تازہ گلاب محبتوں کی نشانی بن کر مہک رہے تھے۔ یہ آپ کی نظر ہے، پھول جیسے لوگوں کے لیے پھولوں کا ہی نذرانہ ہونا چاہیے، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دونوں ایک دوسرے کی دل فریب شخصیت میں گم تھے۔ وہ اپنے سادہ سے پروقار روپ کے ساتھ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی، اور وہ بھی اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ صنم نے اپنے نازک ہاتھوں میں وہ پھول تھام لیے۔ آئیے، وہ اسے اندر لے گئی۔ یہ ہے میرا چھوٹا سا گھر، صنم نے کہا۔ اس نے اپنائیت سے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر کہا۔ صنم نے اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ شکریہ، مجھے فطرت کی طرح سادگی پسند ہے، آپ خود بھی سادہ ہیں اور آپ کا گھر بھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صنم بھی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ درمیان میں فاصلے تھے مگر دل ایک دوسرے سے دور نہ تھے، اس لیے ایک ہی انداز سے دھڑک رہے تھے۔ وہ اسے نگاہوں کے راستے دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ صنم کی نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھ رہی تھیں۔ اس کے سامنے وہ کیوں اتنی بے بس ہو رہی تھی؟ اسکرین کے لیے ایسے سین آسانی سے فلم بند کرانے والی صنم کو آج اپنی حقیقی زندگی میں کتنی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خاموشی کے یہ لمحے بھی زندگی بن کر دھڑک رہے تھے۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ صنم کو اس کی کچھ کہتی نگاہوں سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو وہ چائے کے بہانے اٹھ کر چلی گئی۔ ریان اپنی زندگی کے اہم ترین بات کرنے کے لیے اس کی طرح خوبصورت الفاظ اپنے ذہن میں ترتیب دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے کی ٹرالی لے آئی۔ آج اس کے لیے میزبانی کا حق ادا کرتے وہ کہیں سے بھی سپر ہٹ نمبر 1 فنکارہ نہ لگ رہی تھی۔ ایک عام سی سادہ گھریلو لڑکی اس کے سامنے تھی۔ صنم نے اسے خود چائے سرو کی۔ یہ اس کی زندگی کے قیمتی لمحات تھے۔ آج صنم کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے تھا۔ اپنی قسمت پر وہ جتنا بھی ناز کرتا کم تھا۔ لگتا تھا آج کا خاص وقت صنم نے صرف اور صرف اس کے لیے وقف کیا ہے۔ وہ اس کا بہت شکر گزار تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسی مصروف اور معروف ترین ہستی میرے لیے اپنا قیمتی وقت اس طرح نکالیں گی کہ اس وقت کا ہر لمحہ میرا ہوگا، وہ بولا۔ وقت تو اہم ہوتا ہی ہے مگر کچھ لوگ وقت سے بھی اہم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں بے خیالی میں اس کے خوبصورت ہونٹوں سے یہ جملہ ادا ہوا تھا یا اس نے ہوش و حواس میں یہ کہا تھا۔ وہ تو اس جملے کے سحر میں کھوسا گیا۔ اب بتائیں کیا بات کرنی تھی؟ چائے پینے کے بعد صنم نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں، مگر اب یہ بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ یہ بات مدتوں سے میرے اندر مچل رہی ہے۔ یہ خواہش صرف آج ہی کی ملاقات سے نہیں ابھری۔ اس بات کو میں نے اس وقت سے شدت کے ساتھ محسوس کیا جب میں نے پہلی بار آپ کو اسکرین پر دیکھا۔ اس خواہش اور تمنا کو ایک روگ کی طرح پالا ہے دل میں۔ غم عشق کے بہت ناز اٹھائے۔ اس دن سے یہ خواہش میرے دل میں تڑپ رہی تھی کہ آپ سے ملوں اور اپنی تمناؤں کا اظہار کروں۔ ایسی تمنا کا اظہار جسے سن کر آپ بھڑک اٹھیں، ناراض ہو جائیں اور بہت ممکن ہے آپ مجھے اپنے گھر سے تو کیا اس دنیا سے بھی نکل جانے کا کہہ دیں، اس لیے کہ میں نے آپ سے محبت کی گستاخی کا جرم کیا ہے صنم جی۔ اس نے بہت کچھ کہا مگر آخری جملے نے دھماکہ کر ڈالا۔ ایسا دھماکہ جس سے نہ اس کے اندر قیامت آئی اور نہ ہی کوئی طوفان اٹھا۔
نہ دل لرزا اور نہ جان کانپی۔ اس دھماکے کی اسے توقع تھی۔ اس نے تو پہلی ہی نگاہ میں محسوس کر لیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر یقین کامل کے لیے اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس کے چاہنے والے تو بہت تھے، مگر وہ ان سب سے الگ تھا، مختلف، منفرد اور صرف ایک۔ اسی لیے تو اس نے اس کے لیے اپنے گھر کا ہی نہیں، دل کا دروازہ بھی کھول دیا تھا، اور آج وہ اس کے گھر پر اس کے سامنے بیٹھا اس سے اظہار عشق کر رہا تھا۔ یہ جرأت اظہار اسے اس کی محبت نے عطا کر دی تھی۔ عشق نے اسے بہادر بنایا، اس لیے وہ بے خوف ہو کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، میں اپنی محبتوں کے جواب میں آپ سے محبت کا ہرگز طلبگار نہیں، اس لیے کہ محبت کچھ مانگتی نہیں، محبت تو اپنا آپ نثار کر دیتی ہے، سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ محبت میں صرف دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھہر ٹھہر کر انتہائی نرم لہجے میں اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے کہہ گیا۔ صنم نے اپنی حسین آنکھوں میں دنیا کی حیرت سمو کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنا بڑا فیصلہ! وہ دل ہی دل میں حیران تھی۔ یہ لمحوں کا فیصلہ نہیں ہے صنم، یہ صدیوں کا فیصلہ ہے۔ میں تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صنم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ جی صنم جی، میں ہوش و حواس میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے محبت کا جرم کیا ہے، اور میں یہ جرم زندگی کی آخری سانس تک تو کیا، مرنے کے بعد بھی کرتا رہوں گا، اور روز حشر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ میرا اور آپ کا ساتھ امر کر دے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، مگر وہ دنیا تو لا فانی ہے نا۔ میں آپ سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو داخل نہیں ہونے دیا، مگر آپ دبے قدموں یوں میری زندگی میں داخل ہوئیں کہ مجھے خود بھی خبر نہ ہوئی، اور اب میں آپ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اب گیند آپ کے کورٹ میں ہے، آپ کو اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو زندگی دیں، چاہے تو موت۔ میں اس نمبر پر آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ اس نے اپنا موبائل نمبر اسے دیتے ہوئے کہا۔ صنم نے کانپتے ہاتھ سے اس کا کارڈ لے لیا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے میز سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر کہا اور باہر کی طرف آ گیا۔ جاتے جاتے ایک نگاہ پلٹ کر صنم کی طرف اٹھی۔ اس نگاہ میں صنم اپنی زندگی ہار چکی تھی۔ وہ ایک نگاہ تو پہلے ہی سب کچھ لوٹ کر لے گئی، تو اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ چلا گیا، اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کر۔ جسے صنم کی نگاہیں سجدہ کر رہی تھیں، وہ اب تک ہاتھوں میں اس کا کارڈ اور پھول تھامے حیرت زدہ کھڑی تھی۔ اتنی سی دیر کے لیے آیا تھا تمہارا مہمان؟ اماں بھی اس کے جانے کے بعد وہاں آئیں اور برتن سمیٹنے لگیں۔ ہاں، آنے میں ایک عمر لگ گئی اور جانے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا، اس نے آہ بھر کر کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اماں بھی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر تو ہے نا صنم؟ اب خیر کہاں ہے اماں بھی، ہماری تو کوئی زندگی ہی لوٹ کر لے گیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کچھ دنوں سے اسے کیا ہو گیا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہے۔ اماں بھی کو اس کے الجھے رویے کی سمجھ نہ آئی۔ لاریب کو یقین تو تھا کہ آج وہ اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے گا، مگر زندگی بھر کے لیے اسے اپنا بنانے کا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ، ایک انتہائی اقدام، ایک فلمی اداکارہ سے شادی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اپنے رکھ رکھاؤ اور شاندار شخصیت سے وہ کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا، نفیس اور مہذب شائستگی جس کے ہر انداز میں جھلکتی تھی۔ اس جیسا شخص ایک فلمی اداکارہ کے لیے اپنی ساری زندگی تیاگ دینے کو تیار تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ یقین کرتے بھی تو کیسے؟ زندگی میں کب اس نے اتنی سچی خوشی دیکھی تھی؟ اس کی تقدیر میں یہ لفظ کہاں لکھا تھا؟ وہ تو حالات کی ستم ظریفی کا ہی شکار ہوتی آئی تھی۔ زندگی کو حالات کے دھارے پر بہتا چھوڑ کر اس نے ہر غم سے سمجھوتا کر لیا۔ اب اس پرسکون جھیل میں یہ کنکر کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے وہاں تک گرداب پھیل گئے۔ وہ پھر سے بے سکون ہو گئی، الجھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس خوشی کا یقین کرے یا اپنے مقدروں کی سیاہی پر اعتبار کرے۔
فیصلوں کی ریشمی ڈوریاں آپس میں الجھنے لگیں۔ وہ رات پھر اس کی آنکھوں سے نیندیں اڑا لے گئی۔ زندگی میں ایک طوفان آ چکا تھا، کسی پل قرار نہ تھا، سکھ کے لمحے جیسے پرائے ہو چکے تھے۔ اپنی ہی زندگی کے بارے میں خود اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی۔ لگتا تھا زندگی میں اس کے لیے راتیں جاگنے کے لیے ہی آتی تھیں۔ آج اس کا دل نہ چاہ رہا تھا شوٹنگ پر جانے کو، اور رات کی بے خوابی اور پریشانی میں نیند بھی پوری نہ ہوئی تھی، اس لیے اس نے آج کی شوٹنگ کینسل کرنے کے لیے ملک صاحب کو فون کر دیا۔ ملک صاحب کو اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اس وقت انڈسٹری کی ضرورت تھی، اس لیے برداشت کرنا پڑا۔ تمام دن وہ بستر میں سستی پڑی رہی۔ شام کو طبیعت کچھ بہلی تو اٹھ کر اسٹوڈیو چلی آئی۔ ملک صاحب اسے اچانک دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے صبح کی شفٹ تو کینسل کرا دی تھی، ابھی کی شفٹ کے لیے آپ کو فون کرنے والا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئیں۔ ابھی صفدر صاحب نئی فلم شروع کرنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا ہی نام لیا ہے کاسٹ کے لیے، اگر آپ ایگریمنٹ سائن کر لیں۔ ملک صاحب نے بتایا اور اس کے سامنے ایگریمنٹ رکھ دیا۔ مگر میں کوئی نئی فلم سائن نہیں کر رہی، میں انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں، اس نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں صنم جی؟ ابھی تو آپ کے کیریئر کا عروج ہے، اور پھر صفدر صاحب کی آفر تو بہت اچھی ہے۔ میں تھک گئی ہوں، وہ بولی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ ابھی سے تھک گئیں؟ ابھی تو آپ کو بہت دور جانا ہے، ابھی آپ 10 سال اور بھی حکومت کر سکتی ہیں انڈسٹری پر۔ مجھے حکومت نہیں چاہیے ملک صاحب، بے اختیار اس نے کہا۔ یہ دل جو کسی کا غلام ہو چکا ہے، اب اسے کچھ نہیں چاہیے، اس نے تڑپ کر دل میں سوچا۔ جو فلمیں میں نے سائن کی ہوئی ہیں ان کا ایڈوانس واپس کر رہی ہوں، اور جو سیٹ پر ہیں ان کا کام جلد سے جلد مکمل کروانا چاہتی ہوں۔ آخر اس کی کوئی وجہ؟ وہ بہت حیران تھے۔ بس میں اب مزید کام نہیں کرنا چاہتی، میری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں۔ فنکار کی زندگی تو عوام کی امانت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا ہم اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ پبلک تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں مانگتی اور چاہتی ہے، تمہاری ڈیمانڈ ہے، اور میرا خیال ہے عین عروج کے زمانے میں سب کچھ چھوڑ دوں، لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ فلمی دنیا ہے، یہاں جو اسکرین پر چمکتا ستارہ ہے پبلک اس کی پوجا کرتی ہے۔ مجھے کسی کی پوجا کی ضرورت نہیں، میں تو اب خود کسی کی پرستش کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر دل میں سوچا۔ ابھی تمہاری ضرورت ہے صنم جی، وہ بولے، اور میں اس وقت سے ڈرتی ہوں جب انڈسٹری کو میری ضرورت نہ رہے، اور میں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دی جاؤں۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ فی الحال تو ایسا ممکن نہیں، کوئی ابھی تمہیں نہیں جانے دے گا۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو اور چلو سیٹ پر، وہاں جا کر تمہارے سر سے یہ بھوت اتر جائے گا۔ ملک صاحب نے زبردستی اسے راضی کیا، مگر اب اس کا دل بالکل نہ لگا۔ بڑی لاپرواہی سے اس نے سین کئی ری ٹیک کے بعد فلم بند کروایا تو ملک صاحب پریشان ہو گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے صنم؟ تم اتنی غیر سنجیدہ کیوں ہو؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں مجھے اب یہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ فلم کے جذباتی اور ڈرامائی مناظر کی عکس بندی کرواتے وقت اس کے ذہن میں ریان کا چہرہ ابھر آیا۔ وہ مجسم وجود بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور ان مناظر میں حقیقت کا رنگ بھر گیا۔ سبھی اسے داد دے رہے تھے۔ منظر ختم ہوا تو وہ چونک گئی۔ سامنے تو ریان نہیں تھا۔ نومی کو ریان سمجھ کر اس نے ایسی حقیقی اداکاری کی کہ سب حیران رہ گئے، خود نومی بھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے چلی آئی۔ تم کیوں ہر جگہ میرے ساتھ رہنے لگے ہو ریان، میرا سایہ بن کر؟ اسے پھر یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زندگی میں اتنی مشکل کبھی پیش نہ آئی تھی جو اسے ایک فیصلہ کرنے میں ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا فیصلہ انڈسٹری میں طوفان برپا کر دے گا۔ اس کی اپنی شخصیت سے متعلق اتنی چہم گوئیاں ہوں گی کہ وہ اپنے آپ سے چھپتی پھرے گی، مگر زندگی اس کی اپنی تھی۔ اب تک زندگی کو اس نے اپنے لیے نہ گزارا تھا۔ ایک موقع مل رہا تھا اپنی زندگی کو بنانے کا، وہ یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دے؟ کتنے دن گزر گئے تھے بے چینی کی فضا میں، بے قراری لمحہ لمحہ اس کے وجود میں سما رہی تھی۔ وہ خود تو اظہار محبت کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے چلا گیا، اور اس پر اپنی محبتوں کا کتنا بھاری بوجھ لاد گیا تھا۔ ایک ریشم جیسا ہلکا پھلکا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ نہ آیا اور نہ اس نے فون کیا۔ کئی دنوں سے اس کی صورت نہ دیکھی، روح میں اضطراب بھر گیا۔
آنکھیں اس کے سپنے اڑ کر سونے لگیں، دل میں اس کے قدموں میں بکھر جانے کی خواہش ابھرنے لگی، مگر اظہار کی جرأت اس میں کہاں تھی۔ اسی کشمکش میں وہ دن بھی گزر گیا۔ کیا وہ میری طرح بے تاب نہیں جو اس نے فون نہیں کیا؟ اس کی لاتعلقی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ رات پھر سر پر آ گئی، رات جس کے اندر بے پناہ طلسم تھا، کئی سر بستہ راز تھے، اس کے دل کے راز۔ اس رات نے لمحوں کو صدیوں میں تبدیل کر دیا۔ لگتا تھا وہ صدیوں سے اس کے بارے میں سوچتی رہی ہے، اس کا انتظار کرتی رہی ہے، اس کی چاہ میں اب تک زندگی کے سارے دکھ اٹھاتی رہی ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے کائنات کے سینے پر بہہ رہی تھی، اور اس کے دل میں رات کی طرح ہی اپنے سیاہ مقدر کا دکھ بہہ رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانہ بدل دیتے ہیں، طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی اب سب کچھ بدل رہے تھے، اس کی طرف آنے والے طوفانوں کا رخ موڑ دینا چاہتے تھے، اس کے مقدر کی سیاہی دھو دینا چاہتے تھے۔ جس کی شب بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ آج وہ بھی اپنے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانا چاہتی تھی۔ فیصلے کی گھڑی میں اس کے نصیب کی سوئیاں اس کے خلاف نہیں چل سکتی تھیں۔ آج وہ سب کو شکست دے کر اپنے لیے صرف خوشیاں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ سچی خوشیوں کی خوشبو اس کے سوئے نصیبوں کے در پر دستک دے رہی تھی۔ رات کی تنہائی میں افلاک سے خوشبو اتر رہی تھی، رحمت کی خوشبو۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے رب سے بے پناہ دعاؤں میں اسے مانگ لے، صرف اسے۔ وہی تو تھا اس کی زندگی بھر کی دعاؤں کا حاصل۔ اسی کے لیے اس نے اپنے رب سے التجائیں کی تھیں کہ اس کی زندگی کی مایوسیوں میں پھول کھلا دے، کسی کو ہدایت بنا کر بھیج دے، زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی بن کر اس کے ساتھ چلے، اجالے کی طرح ساتھ ساتھ رہے۔ اب وہ آ گیا تھا، اس کے لیے ہدایت کی روشنی لے کر، اس کی دنیا کے اندھیروں کو جگمگانے کے لیے۔ اس کی آس، اس کی امید، اس کی زندگی کا حاصل۔ پھر کیوں کر وہ اسے منہ موڑ سکتی تھی؟ پھر کیوں نہ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی؟ وہ ہاتھ جو اسے اس دنیا کے دلدل سے نکال لینے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے راستے کے سارے پتھر ہٹا دینا چاہتا تھا، اس کی راہوں کے سارے کانٹے اپنی پوروں پر سمیٹ لینے والا۔ پھر کیوں نہ وہ اس پر اپنا تن من نچھاور کرتی؟ زندگی ایک سچی اور واحد خوشی کو گلے لگانے میں دیر نہ کر پگلی۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی تو زندگی کی سہاگن خوشیوں کا منہ نہ دیکھ سکے گی۔ اس کا ہاتھ تھام لے، اس کی پناہوں میں چھپ جا، یہ پناہ گاہ تیرے لیے سب سے محفوظ اور مضبوط ہے۔ اس کے دل نے تڑپ کر اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا، اور سچ کی گواہی صبح کی مقدس اذان نے بھی دے دی۔ وہ مقدس اور روح پرور صدا کائنات کے سینے پر سفر کرتی اس کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی۔ شب بیداری کا ثمر مل گیا، اس کے سوئے نصیب جاگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی خوشبو دعاؤں کی قبولیت بن کر اس سوکھے شجر پر نازل ہو گئی، جس میں خزاں چھپ کر روتی تھی، بہاریں جس سے روٹھ گئی تھیں۔ اب اس سوکھے شجر کی شاخ کو مرادوں سے ہرا بھرا ہونا تھا۔ رات بھر بہائے ہوئے آنسوؤں کے نشانات اس نے اپنے رخساروں پر سے صاف کیے، پھر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ آج ایک مدت کے بعد اپنے رب کے حضور سر جھکایا تو آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی صورت سجدے ٹپکنے لگے۔ اس کا ہر آنسو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اس کا رواں رواں اپنے آنے والی زندگی کے لیے ہدایت طلب کر رہا تھا۔ میرے لیے تو نے ایک شخص کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے بھی ثابت قدم رکھنا میرے خدایا، میں ڈگمگا نہ جاؤں۔ دعاؤں کے حرف اس کی ہتھیلیوں پر آنسو کے دھند لاتے رہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اسے بھی سزائیں دیتی رہی۔ لوٹ آؤ ریان، لوٹ آؤ، میں ہار گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں، بکھر گئی ہوں، ریزہ ریزہ ہو رہی ہوں۔ آؤ اور میرے کرچی کرچی وجود کو سمیٹ لو، میرے بکھرے ہوئے ریزے چن لو، مجھے جیت لو ریان، میں ہار گئی، میں تمہاری محبتوں میں اپنا سب کچھ ہار گئی۔ اس کا ہر آنسو ریان کو صدا دے رہا تھا، جب مجھے سچے دل اور جذبوں کی بھرپور صداقت سے پکارو گی تو میں لوٹ آؤں گا صنم۔ ریان کی سرگوشی اس کی سماعتوں میں گونجی، اس کے ہاتھ خود بخود فون کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلو، ریان نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ میں ہوں، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ صنم، آپ؟ وہ ایک دم چونک گیا۔ صبح ہی صبح سماعتوں میں اس کی خوبصورت آواز ابھری تو حیران رہ گیا۔ عشق کی ساری بازیاں تم نے جیت لی ہیں ریان، میرے پاس تو کوئی چال بھی نہیں رہی چلنے کو۔ لوٹ آؤ میری زندگی میں، اور اس طرح کہ پھر کبھی واپس نہ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔
اس نے دھیمے دھیمے اپنی خاموش محبتوں کو زبان دے دی۔ میں آ رہا ہوں صنم، میں آ رہا ہوں۔ ریان کے لہجے کی بےتابی اسے بھی سنائی دی۔ ریان نے فون بند کیا اور بستر سے فوراً نکل آیا۔ اب کون کافر سو سکتا تھا؟ محبوب نے بلایا اور وہ نہ جاتا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ان لمحوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا، ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ اب اس سے ملنے کی گھڑی آئی تو وہ کیسے نہ جاتا؟ اماں بھی نے لاریب کو اتنی صبح بیدار دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ کیا بات ہے، سوئی نہیں ہو رات بھر؟ اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ جب مقدر سو رہے تھے تو میں راتوں کو جاگتی تھی، اب شب بھر کی بیداری سے میں نے اپنے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگایا ہے اماں بھی۔ کسی کو جگانے کے لیے خود بیدار رہنا پڑتا ہے، اور میرے تو مقدر مدتوں سے سوئے ہوئے تھے، انہیں جگانے کے لیے رات بھر کی بیداری تو لازمی تھی نا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو اماں بھی پھر سے اس کی باتوں پر حیران رہ گئیں۔ وہ کس قسم کی باتیں کرنے لگی تھی جو ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھیں۔ چائے لاؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں اماں بھی، اچھی سی چائے پلا دیں، اور ہاں ابھی وہ ریان آئے گا تو اسے میرے کمرے میں لے آئیے گا، اس نے کہا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بھی اس کی باتوں پر الجھتی چائے بنانے چلی گئیں۔ صنم کو چائے دے کر وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد چوکیدار نے انہیں اس کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے اندر بھیج دو، وہ بی بی کے مہمان ہیں، وہ بولیں۔ کچھ ہی دیر میں ریان ان کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، مجھے صنم سے ملنا ہے، اس نے کہا۔ اماں بھی اس کا حلیہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ شکن آلود لباس، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، سو کر اٹھنے کے بعد وہ سیدھا یہیں آ رہا تھا۔ تم ریان ہو نا؟ صنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اپنے کمرے میں۔ اماں بھی اسے صنم کے کمرے کی طرف لے آئیں۔ اس کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ریان اس طرف چلا آیا جہاں اس کی زندگی اور قسمت کے در کھلنے والے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بجایا۔ صنم، اس نے دھیرے سے پکارا۔ صنم بیڈ پر آنکھیں موندے نیند دراز تھی۔ بند آنکھوں میں بھی ریان کے سپنے تھے اور اب وہ کھلی آنکھوں سے اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، اس کے بے حد قریب۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ آج فاصلوں کو کوئی اختیار نہ تھا جو ان کے درمیان حائل ہونے کا۔ وہ بھی بے قراری سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی بائیں پھیلا دیں اور مدتوں کی ترسی صنم اس کے بازو میں آ سمائی۔ ریان بھی اسے دنیا کی ہر نظر سے بچا کر اپنی محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ میں ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ریان کی باہوں نے محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ اور کوئی نہ تھی۔ اس کے بازو میں چھپ کر وہ آج اپنا ہر دکھ بہا دینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے صدیوں سے ترسے ہوئے تھے۔ صدیوں جیسی پیاس تھی ان دونوں میں۔ آج وقت کے کسی لمحے میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان دونوں کو جدا کر دیتا۔ آج بادل خوب کھل کر برسے، گھٹائیں جی بھر کر امڑ امڑ آئیں، اور وہ بھی اتنا روئی کہ سب جل تل ہو گیا۔ آج دل کھول کر رو لو صنم، پھر اس کے بعد نہیں رونے دوں گا، ریان نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر کہا۔ صنم نہیں، لاریب، میں تمہاری لاریب ہوں ریان۔ صنم تو میرا فلمی و نقلی نام ہے۔ اس وقت میں کسی فلم کے سیٹ پر نہیں ہوں اور نہ ہی رٹے رٹائے فلمی ڈائیلاگ بول رہی ہوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میری روح میں تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں صدیوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں ہی میں نے خوابوں میں سوچا، خیالوں میں۔ وہ تم ہی تھے جسے میں نے اپنے رب سے مانگا۔ اب تم آ گئے ہو تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے تنہا نہ کرنا ریان، وہ اپنی زندگی کے سچ اس سے کہتی گئی۔ یہ تم نے مجھے کیا کر دیا ہے ریان، کیا کر دیا؟ میرے دل کو میرا نہیں رہنے دیا۔ میری زندگی اب میری اپنی نہ رہی۔ اب میں صرف تمہارے نام پر جینا چاہتی ہوں۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر ریان کی طرف دیکھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں ایک جذب کا عالم تھا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں میں جذب کر کے دل میں، روح میں، اپنے جسم کے ایک ایک روئے میں اتار لینا چاہتی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا لاریب، میں نے تو صرف تمہیں اپنے دل کی تمام تر سچی گہرائیوں سے چاہا۔ میں نے تمہارے ملنے کی دعائیں کی تھیں، اور اب میرے رب نے میری دعائیں سن لیں۔ ہمارے مقدروں میں ایک ہونا لکھا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم اب صرف اور صرف میری ہو اور میں تمہارا لاریب۔ اب تمہارا ہر دکھ میرا ہے۔ آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ یہ خوبصورت آنکھیں خدا نے صرف دیکھنے اور راتوں کو میرے سپنے دیکھنے کے لیے بنائی ہیں،
اس کے رخساروں پر بہتے اس کے پاکیزہ آنسوؤں کو ریان نے اپنی پوروں میں جذب کیا۔ ریان، لاریب نے بے اختیار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ان ہاتھوں پر اپنے پیار کے سجدے کر لینے دو ریان۔ یہ ہاتھ میرے جیسی لڑکی کی طرف بڑھے ہیں جو مجھے اس دلدل سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ پھر بے اختیار اس کے قدموں میں جھک گئی۔ مجھے اپنے قدموں میں خاک بن کر بکھر جانے دو ریان۔ میں محبتوں کی انتہاؤں کو چھو لینا چاہتی ہوں۔ یہ قدم میرے لیے نئی زندگی کا راستہ بن گئے۔ ان کی خاک اپنی آنکھوں میں سجا لوں، ان سے اپنی مانگ بھروں۔ یہ کیا کر رہی ہو لاریب؟ ریان نے اسے بازوؤں میں تھام کر اٹھایا۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے، میری روح میں، میرے جسم کے ایک ایک روئے میں، جہاں زندگی بن کر صرف اور صرف تم دھڑک رہی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو سے گئے۔ محبتوں کے خوبصورت اقرار اور اظہار میں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وال کلاک نے وقت کے گزرنے کا احساس دلایا تو ریان چونکا۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے ہو کر آتا ہوں لاریب۔ جیسے ہی تمہارا فون آیا میں دیوانہ وار بھاگا آیا۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ واپس ضرور آنا ریان، میں اب ایک پل ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لاریب نے بے یقینی سے اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کس کافر کا دل چاہتا تھا تمہیں چھوڑ کر جانے کو؟ تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔ میں ابھی کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اس نے تسلی دی۔ سنو ریان، میں اب زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزار کر امر بنانا چاہتی ہوں، خاص طور پر آج کا تمام دن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ میری نئی زندگی کے آغاز کا پہلا یادگار دن ہے۔ یہ میری نئی زندگی کے آغاز کا پہلا یادگار دن ہے جسے میں تمہارے ساتھ گھر پر نہیں، باہر کی کھلی اور آزاد فضا میں گزارنا چاہتی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، چند دنوں کے لیے اسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی گئی۔ ہاں ضرور چلوں گا، اس جگہ پر جا کر اپنی محبت کی یادگار بنائیں گے۔ تمہارے ساتھ اٹھا ہوا ہر قدم اب زندگی کے راستے پر ہی لے جائے گا۔ ہم 2-3 دن وہاں سکون سے گزاریں گے۔ میں ساری شوٹنگز کینسل کروا دوں گی کچھ دنوں کے لیے۔ میں ساری دنیا کو گواہ بنا کر اپنے پیار کا اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ میں سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم میرے سب کچھ ہو، میرے سب کچھ۔ وہ دیوانگی کی حد کو چھو رہی تھی۔ میں گھر سے ہو کر آ جاؤں جب تک تم تیاری کر لو، وہ بولا۔ جلدی آ جانا، وہ بے چینی سے بولی۔ اچھا، وہ مسکرا کر بولا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی اور اسے رخصت کیا۔ اماں بھی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ لاریب کو اس قدر خوش دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ریان کے جانے کے بعد وہ اماں بھی کے پاس ہی آ بیٹھی۔ خوشی کا احساس اس کے وجود کے ہر حصے سے پھوٹ رہا تھا۔ بیٹا، ریان کو اتنی صبح بلانے کا مقصد؟ اماں بھی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں بھی، لاریب نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میرے خزاں سے بھرپور زندگی میں پہلی بار بہار آئی ہے، میں اس بہار کو جانے نہ دوں گی۔ ریان نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں تو اپنا نام تک بھول گئی تھی، اپنے آپ کو بھول گئی تھی۔ میں اب صنم نہیں لاریب ہوں۔ ریان نے برسوں سے سوئی اور کھوئی ہوئی لاریب کو جگایا ہے۔ میں اب دوبارہ صنم نہیں بن سکتی۔ میں ریان کی لاریب بن کر دکھاؤں گی۔ ریان ہی تو ہے جس نے اللہ سے دعاؤں میں مانگا۔ اب اللہ نے اسے مجھے دے دیا تو میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی مگر ریان کو اب اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہم عنقریب شادی کر رہے ہیں۔ اس نے اماں بھی کو تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ شادی؟ اماں بھی ڈر سی گئیں۔ ایک انجانے خوف نے انہیں گھیر لیا۔ کہیں شادی کا بھی وہی انجام نہ ہو۔ کچھ سوچ کر وہ کانپ سی گئیں مگر اس سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ اماں بھی، ریان جیسے لوگ بار بار نہیں ملتے۔ اللہ نے مجھے ایک سنہری موقع دیا ہے، وہ میرے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، میں اسے کیوں ٹھکرا دوں؟ صنم اپنی روم میں بہہ کر کہی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری خوشی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اماں بھی نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی ریان دوبارہ آئے گا، میں اس کے ساتھ چند دنوں کے لیے مری جا رہی ہوں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اس نے بتایا۔ کام کا کیا ہوگا؟ اماں بھی نے پوچھا۔ کام کا کیا ہے، کام تو ہوتا رہے گا۔ ریان میری زندگی میں سب سے اہم ہے، اس نے کہا اور پھر کمرے سے چلی گئی۔ اسے جانے کے لیے تیاری کرنی تھی۔ اس نے اپنے فلم سازوں کو فون کر کے اطلاع دے دی کہ وہ ایمرجنسی میں باہر جا رہی ہے، چند دنوں کے بعد واپس آ کر اپنی شوٹنگز مکمل کروائے گی۔
اس کی اچانک اطلاع پر سبھی نے ناراضگی کا اظہار کیا مگر اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ اس وقت وہ فلم کی اہم ضرورت تھی، اس لیے اس کی ساری باتیں برداشت تو کرنی تھی نا۔ وہ اس کی زندگی کا کتنا سہانا سفر تھا۔ ریان کے ساتھ اس سفر میں قدم قدم پر اس کے لیے خوشیاں تھیں۔ ایئرپورٹ پر پبلک اسے پہچان کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اسے آٹوگراف لینے کے لیے بے قرار نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا۔ اسے بس اس بات کی فکر تھی کہ کوئی صحافی نہ دیکھ لے۔ ایسی مشکلیں تو پیش آئیں گی چند دنوں تک، ریان نے اس سے کہا۔ ہاں، جب میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی تو یہ پبلک بھی مجھے چھوڑ دے گی، وہ بولی۔ اسلام آباد پہنچ کر ریان نے ٹیکسی لی اور مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام تک وہ وہاں پہنچ گئے۔ چوکیدار نے انہیں دیکھ کر سلام کیا اور سامان اتار کر اندر لے گیا۔ اس نے اندر پہنچتے ہی خان بابا کو آواز دی۔ خان بابا فوراً لاؤنج میں آ گئے۔ سلام صاحب جی، خان بابا نے کہا۔ اس مرتبہ جلدی چکر لگ گیا یہاں کا؟ ہاں، اور اس مرتبہ بھی میرے ساتھ مہمان ہیں، ریان نے بتایا۔ لارب سامنے آ گئی۔ ارے آپ! خان بابا اسے دیکھ کر چونکے۔ ہاں، یہ کچھ دنوں میرے ساتھ یہیں رہیں گی خان بابا، اور آپ نے بابا جانی سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرنا، ریان نے انہیں تنبیہ کی۔ نہیں بیٹا، تم بے فکر رہو، ایسی کوئی بات نہیں، خان بابا نے یقین دلایا۔ آپ اطلاع کر دیتے، میں صفائی وغیرہ کروا دیتا۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھ جائیں گے، آپ جب تک صفائی کروا لیں، ریان نے کہا اور لارب کو وہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی بیٹھیں اماں بھی، ریان نے اماں بھی سے کہا اور ان کے ہاتھ سے بیگ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ اماں بھی نے محبت سے اسے دیکھا اور دعائیں دینے لگیں، جن پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ آپ کی دعائیں اب قدم قدم پر چاہیے اماں بھی، ریان نے کہا۔ خان بابا فوراً صغرا کو بلوا کر صفائی کروانے لگے، پھر ان کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ آپ چائے پی لیں، صفائی بھی بس ہو ہی گئی، خان بابا بولے۔ لارب نے چائے کپوں میں انڈیلی اور ریان کو دینے کے بعد اماں بھی کو بھی کپ تھمایا۔ اماں بھی شرمندہ سی ہو گئیں۔ آپ اب یہاں ہماری مہمان ہیں اماں بھی، ریان ان کی کیفیت سمجھ گیا۔ نہیں، میں مہمان بن کر نہیں رہوں گی، میں تو صغرا بی بی کے ساتھ کام کروں گی۔ تم تو سیر کے لیے نکل جاؤ گے، میں اکیلی بور ہوتی رہوں گی کیا؟ صغرا کو آتے دیکھ اماں بی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ریان مسکرا دیا۔ خان بابا نے چائے بہت اچھی بنائی تھی، سبھی نے تعریف کی۔ کمرے کی صفائی ہو گئی تو ریان اسے کمرے میں لے آیا۔ انہوں نے بالکنی میں کرسیاں ڈال کر حسین موسم کا لطف لیا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر سیر کے لیے چلتے ہیں، ریان نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ سیر کے لیے جاؤں گی تو خود ہی تازہ دم ہو جاؤں گی، وہ بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ وہ دونوں بازار میں گھومتے رہے۔ لارب نے جس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، ریان نے فوراً اس کے لیے خرید لی۔ تقریباً سبھی لوگ اسے پہچان کر مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ایک غیر فلمی چہرے کو دیکھ کر حیران بھی تھے۔ وہ تھک کر واپس آئے تو کھانا تیار تھا۔ لارب کو تو بہت مزہ آیا۔ خان بابا کمرے میں برتن واپس لینے آئے تو ریان نے انہیں لارب کے سونے کے لیے دوسرا کمرہ کھلوا کر صاف کروانے کے لیے کہا، کیونکہ اماں بھی کو صغرا کی کمپنی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی رہنے اور سونے کا پروگرام بنا چکی تھیں۔ خان بابا نے کچھ حیرت سے دیکھا اور پھر چلے گئے۔ لارب کو اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ تمہاری سی شرافت اور سادگی اور خلوص نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے تمہاری عزت کا پورا احساس ہے لارب، میں چند لمحوں کی عیاشی کی خاطر اپنے نفس کو بے لگام نہیں کرنا چاہتا۔ جو شے میں نے زندگی بھر کے لیے حاصل کرنی ہے، اسے میں لمحوں کے لیے کیوں اپناؤں؟ اب تم میری عزت ہو، میں ایک محبت اور عزت سے بھرپور زندگی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے یا میرا کردار متاثر ہو۔ میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم میرے لیے بہت مقدس اور پاکیزہ ہو، ریان نے آہستہ سے اس کے ریشمی بالوں کو اپنے لبوں سے چھو کر کہا۔ میرے لیے تمہارے یہ جذبات مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، ورنہ میں تو کب کی مر چکی ہوتی، اپنی ہی زندہ لاش کو اٹھائے زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ تم نے مجھے زندہ کیا ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے پچھتاؤ گے تو نہیں؟ ایک نامعلوم سا خدشہ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے جھلملایا تو ریان نے بے تاب ہو کر اس کے آنسو اپنے پھوڑوں پر سنبھال لیے۔ کیسی باتیں کرتی ہو لارب،
کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ یقین ہے، اپنے خدا کے بعد تم پر یقین ہے، مگر ڈرتی ہوں اپنے آپ سے نہیں۔ میں نے تو پرورش ہی ایسے ماحول میں پائی ہے۔ مجھے تمہاری عزت سے ڈر لگتا ہے۔ تم میری خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہو، اپنا مستقبل، اپنا کیریئر۔ آخر تمہارے ماں باپ نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوں گے کہ کسی بہت اچھی اور باعزت، باکردار، شرم و حیا والی لڑکی سے تمہاری شادی کریں گے، مگر تمہاری تقدیر نے تمہیں کہاں پھنسا دیا۔ کیا سوچیں گے وہ؟ جب تم مجھ سے شادی کر لو گے تو کیا رد عمل ہوگا ان کا؟ مجھ جیسی لڑکیاں سب کی پسند تو بن سکتی ہیں مگر کسی کی عزت نہیں۔ وہ پھر رونے لگی تو ریان پریشان ہو گیا۔ یہ سب باتیں میرے سوچنے کی ہیں، تمہاری نہیں۔ اب میری اور تمہاری زندگی ایک ہی تو ہے۔ مجھے پریشانیوں کا احساس ہونا چاہیے ریان۔ تم یہ مت سوچو، میں نے تمہیں اس لیے تو زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ نہیں کیا کہ تمہیں پریشان کر دوں۔ میں تو معمولی سے معمولی خوشی کو بھی تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بارے میں سب کچھ جان لینے کے بعد بھی کیا تم مجھے اسی طرح چاہو گے؟ کیا مطلب؟ ریان چونکا۔ جب تم میری خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہو تو میرا بھی فرض ہے کہ میں تم سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھوں، اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاؤں، اپنے دل اور ضمیر کا بوجھ ہلکا کروں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹک رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں ان کی چبھن ہماری زندگی میں کوئی زہر کھول دے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ ریان اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھے گیا۔ ایک وہم نے اس کے دل کا دامن تھام لیا۔ میں نے تمہاری کسی سیریس اسکینڈل کے بارے میں نہیں سنا اور نہ ہی کبھی پڑھا۔ کیا تم کسی کے ساتھ سیریس تھی؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں تم کہاں تک آگے گئی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ریان نے پوچھا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا لاریب کے لیے، اپنے آپ کو یوں ادھیڑ کر رکھ دینا کسی کے سامنے، مگر وہ کوئی نہیں تھا، وہ تو اس کا اپنا تھا اور اس سے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکتی تھی۔ ریان کی بات پر اس نے سر جھکا کر اس کے شانے پر ٹیک دیا۔ میں کنواری نہیں ہوں ریان، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ گزر گیا، مگر ریحان کے دل میں ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔